العالمين. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق المخرجون وقال مخرجون يا رسول الله ذاكرون كثيرا وذكرون. مسلم عن ابن موسى النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل حي الميت رواه البخاري. درود والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا نور اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا نور اللہ. بخاری شریف کی حدیث آپ کے سامنے پڑھی اور اس میں بہت سی چیزیں حذف کی گئی وقت کی قلت کی وجہ سے. اور اس میں جو پہلا جو اس کے اندر جو لکھا ہے وہ یہ، اب انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور علیہ السلام کی امت میں پیدا کیا. اب یہ اسلوب تو دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ میں کیا فرمایا، ان اللہ. اب یہاں پر بہت سی بریکی ہے، اس کے اندر کہا ان اللہ، اب کہا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، مصطفیٰ پر نبی پر درود بھیجتے ہیں. اب یہاں پر نقطہ جو بریک یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے، یہاں پر ان اللہ، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اللہ کا ذاتی نام ہے. اور اللہ نے جب کہا کہ درود پڑھتے ہیں اور فرشتے، تو اپنا نام لیا، اور جب سرکار کی باری آئی تو سرکار کا نام ہی لیا. یہ نہیں کہا کہ یصلون علی محمد، درود پڑھو محمد پر. اللہ نے سرکار کا نام ہی لیا، بلکہ علی نبی یہ لقب لیا ہے، یعنی سرکار کا لقب ذکر کیا، نام نہیں لیا. اب باقی انبیاء کا جب بھی بات آئی تو اللہ نے کہا یا موسیٰ یا عیسیٰ یا ہارون، تو باقیوں کا نام لیا جا رہا ہے، اور یہاں پر نام کو حذف کر کے لقب لگا دیا ہے. تو جب رب مصطفیٰ کا نام نہیں لے رہا اور پھر کہے کہ ابھی بھی کو مثلکم ہے، رب نے اپنا نام لیا ہے، اپنا ذاتی نام لیا ان اللہ، اور ادھر یصلو علی محمد نہیں کہا بلکہ نبی کا ہے. تو کیا اللہ نے جب نام نہیں لیا، اللہ نے مصطفیٰ کا لقب ذکر کیا ہے، تو پھر یہ بتانا کیا مقصود تھا کہ وہ سب سے اعلیٰ اور سب سے بالا ہے. اور دوسرا یہاں پر یصلو، اب یہاں پر جو یصلو آیا ہے، اب یہ صلو، اب یہ صلا یصلو، اب یہ ایک زمانہ تین قسم کے ہوتے ہیں. ایک زمانہ حال کا ہوتا ہے، ایک زمانہ ماضی کا ہوتا ہے، ایک زمانہ مستقبل کا ہوتا ہے. تو جو گزر گیا وہ ماضی ہے، اور جو ابھی آنا ہے، جو ابھی آنا ہے وہ مستقبل ہے، جو اب موجود ہے وہ حال ہے. تو اب یہاں پر کیا کہا، یہاں پر صلی نہیں کہا. بھئی ماضی کا اگر لفظ آتا تو یہاں پر عبارت ہونی تھی یہ صلی علی نبی، کہ درود پڑھا جاتا ہے کسی دور میں ماضی میں. لیکن یہاں پر ماضی کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ یہاں پر وہ لفظ استعمال کیا جس کے اندر دونوں زمانے ہیں، کیونکہ فعل مضارع کے اندر دونوں زمانے ہوتے ہیں. تو بتانا مقصود یہ ہے کہ اللہ آج بھی درود پڑھ رہا ہے اور کل بھی درود پڑھے گا. تو یہاں پر لفظ ہی وہ چناؤ آیا کہ جس سے یہ پتا چلا کہ سرکار پر درود یہ نہیں کہ کب پڑھا جا رہا تھا، اس دور میں پڑھا جا رہا تھا اور اب نہیں پڑھا جا رہا، ختم ہو گیا، نہیں. فرمایا یصلو آج بھی اور کل بھی، اور پڑھتا رہے گا. کب تک؟ فرمایا جب کوئی زمانہ بھی نہیں تھا، جب زمانہ بھی نہیں تھا، کیونکہ یہاں پر جو بات کی گئی ہے اسمیہ سے، اور جملہ اسمیہ کے اندر زمانہ کے اندر زمانہ نہیں ہوتا ہے. تو یہاں پر مختصر یہ ہوا. اب یہاں پر امام بخاری اس حدیث کے جو راوی ہیں، امام علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شرح بخاری کے اندر لکھتے ہیں فقال اخبرنی، فرمایا کہ کیا مطلب ہے کہ اللہ کا اور درود پڑھنے کا مطلب کیا ہے. فقال اخبرنی، صحابہ نے سرکار سے سوال کیا کہ یا سرکار اللہ کا اور اللہ اور فرشتوں کا درود پڑھنے سے مطلب اور مراد کیا ہے، کیا مطلب ہے. تو فرمایا کہ اب اس کی تفصیل کے اندر سرکار نے خود فرمایا، بخاری کی جلد نمبر 2 کے اندر کیا فرمایا، جس طرح آپ یہاں پر محفل میں تمام لوگ اکٹھے ہوئے ہیں صرف اللہ اور اس کے رسول کی ذکر کے لیے، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ بھی سارے فرشتوں کو دعوت دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سارے فرشتوں کو دعوت دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سارے فرشتوں کو دعوت دے کر خود وہاں پر مصطفیٰ کی فضائل بیان کرتا ہے اور بتاتا ہے، جانتے ہو فرشتوں میں نے مصطفیٰ کی زلف کیسے بنائی ہے، جانتے ہو میں نے مصطفیٰ کے ما زاغ بصر،
میں نے مصطفیٰ علیہ السلام کے لب کیسے بنائے ہیں، میں نے مصطفیٰ علیہ السلام کے ہونٹ کیسے بنائے، مصطفیٰ کا چہرہ کیسا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود سارے فرشتوں میں بیٹھ کر مصطفیٰ کی تعریف بیان کرتا ہے. تو گویا اللہ خود خطیب ہے، اللہ خود خطیب ہے. کس کا؟ اللہ خود مصطفیٰ کی تعریف بیان کرتا ہے. تو جس کی تعریف اللہ فرشتوں کو دعوت دے کر کہے کہ فرشتوں اس کی صورت ایسی ہے، تو پھر وہ مثلکم تو نہ ہوا، پھر وہ مثلکم تو نہ ہوا، پھر وہ مثلکم نہ. جس کی فضائل اللہ تعالیٰ فرشتوں کو دعوت دے کر اور سارے ملائکہ اس کے اندر ہے، اور سارے ملائکہ کو بٹھا کر اللہ تعالیٰ خود اس میں تعریف کر رہا ہے کہ میں نے مصطفیٰ کی زلف ایسے بنائی ہے. مولا کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ عمدۃ القاری کے اندر لکھا ہے اس کی کیا وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے فرشتوں کو بٹھا کر کیوں فضائل بیان کیے جا رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہر چیز کا ایک غرض اور مقصد ہوتا ہے. فرمایا تاکہ فرشتوں کو بھی بتانا تھا کہ یہ سب سے اعلیٰ اور سب سے بالا کہ جس کے لیے ہمیں دعوت دی جا رہی ہے، اور دعوت پر جب جس کا ذکر کیا جا رہا ہے اور دعوت دے کر اور جس کا ذکر رب کر رہا ہے، یہ بتانا تھا کہ ملائکہ یہ سب سے اعلیٰ ہے، اس کی خاطر ہی ساری کائنات بنائی ہے، اس کے خاطر ساری کائنات بنائی ہے، یہ بتانا مقصود تھا. تو یہ جو شرع ہے یہ کسی عام میں نہیں. اس آیت کی جو شان نزول ہے، صحابہ نے پوچھا اور صحابہ نے پوچھ کر پھر ہم تک پہنچا، اور پھر بعد میں یہ بخاری کی ضمن بن گیا. اور بخاری کی بات کر رہے ہیں کہ یہ حدیث بھی صحیح بخاری کی ہے، یہ حدیث صحیح بخاری کی اور بخاری کے اندر آیا ہے. تو سرکار علیہ السلام کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ خود بیان کرتا ہے. اور کیا کہا کہ جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کرے، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کرے. امام جوزی رحمۃ اللہ تعالی مواہب الدنیا کے اندر لکھتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام کا نام جو ہے، آقا علیہ السلام کا جو نام ہے وہ کیا ہے؟ محمد. اب محمد کا اگر آپ لغت میں معنی دیکھیں، عربی لغت اٹھا کے دیکھیں تو عربی لغت میں اس کا معنی الذی یحمد بعد الحمد کثیرا. محمد اسے کہتے ہیں کہ جس کی بار بار تعریف کی جائے. یہ میرا معنی نہیں ہے، یہ لغت جو سی مرضی عربی لغت اٹھا کے دیکھیں، اس کے اندر کیا معنی لکھا ہے؟ الذی یحمد حمدا بعد حمدا کثیرا. محمد اسے کہتے ہیں کہ جس کی بار بار تعریف کی جائے. اب جس کی بار بار تعریف کی جائے، اب جو کہتے ہیں نا کہ سرکار علیہ السلام کو ہم نے اللہ سے ملا دیا ہے، معاذ اللہ ان لوگوں نے سرکار کا مقام ہی نہیں سمجھا. کیسے؟ اب دیکھیں نا، اب جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ کہنا یہ شرک ہے، یہ فلاں شرک ہے، اور جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی داتا شرک ہے، داتا کہنا شرک ہے، اور داتا تو اللہ کا نام ہے. ہمارا چیلنج ہے بھئی داتا اللہ کا نام ہی نہیں ہے، کیونکہ داتا جو ہے یہ تو دادر سے بنا، اور یہ فارسی کا لفظ ہے، یہ تو عربی کا لفظ ہی نہیں ہے، یہ تو عربی کا لفظ ہے، یہ تو عربی کا لفظ ہے. اور اس کے اندر جو ہے یہ عربی کا لفظ تو ہے ہی نہیں ہے، یہ فارسی کا لفظ ہے. تو پھر کیسے شرک ہو گیا؟ یہ شرک نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے نام رکھا، آپ پڑھتے ہیں سورۃ فاتحہ، سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں. اب سورۃ فاتحہ کے اندر آپ کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. آپ پڑھتے ہیں نا اللہ کا نام، اب کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. تو محمد جو ہے، یہ جو نام ہے سرکار علیہ السلام کا، محمد بنا کس سے ہے؟ محمد بنا ہے، محمد کا جو مادہ ہے، آپ عربی لغت کھول کے دیکھیں، محمد کا جو مادہ ہے ہاں میم دال. محمد کا مادہ کیا ہے؟ ہاں میم دال. تو محمد بھی کس سے بنا ہے؟ محمد کا لفظ کس سے بنا ہے؟ ہاں میم دال سے. محمد کا مادہ کیا ہے؟ محمد کا روح، جسے کہتے ہیں نا حروف مشتق، یہ لفظ کس سے بنا ہے؟ تو محمد کس سے بنا ہے؟ ہاں میم دال سے. تو ہم تو اللہ کی ہوتی ہے، تو وہی نام اللہ نے اپنا رکھا، اللہ کی. آپ کہتے ہیں نا کہ اللہ کی، ہم سے ہم محفل کا آغاز کرتے ہیں، تو ہم تو اللہ کی ہوتی ہے، تو حمد اللہ کی، اور اسی ہم سے اللہ نے مصطفیٰ کا نام رکھا. اگر یہ شرک ہے پھر رب سے پوچھو، رب نے شرک کی ہے. جو نام اپنا وہی نام مصطفیٰ کا، تو پھر رب سے پوچھو، ہم سے نہ پوچھو. رب سے پوچھو، رب تو نے شرک کیا، کیونکہ محمد وہ بھی حمد یہ بھی حمد، تو پھر یہ بھی حمد وہ بھی حمد، دونوں نام ایک جیسے، پھر یہ بھی مشرک نہیں ہے. مولا اپنا نام بھی حمد رکھا اور سرکار کا نام بھی حمد رکھا. جس مرضی آپ کسی بھی مولوی سے جا کے پوچھ لیں، جس مرضی طبقے سے جا کے پوچھ لیں، اس سے پوچھو کہ محمد کا مادہ کس سے، محمد کا لفظ کس سے نکلا.
نکلا ہے وہ یہی آپ کو بتائے گا. محمد کا مادہ حامیم دال ہے, تو محمد کا مادہ حامیم دال, تو حمد بنا, تو ہم تو اللہ کی ہوتی ہے, تو وہی حمد اللہ اور وہی ہم محمد, پھر یہ دونوں ایک ہی لفظ ہوئے. پھر یہ بھی شرک ہے. رب سے پوچھو, رب نے شرک کیا ہے, ہم سے کیوں پوچھ لیں؟ یہ فتویٰ رب سے جا کے پوچھو کہ مولا دونوں ایک ہی, ادھر بھی ہم ادھر بھی ہم, تو یہ دونوں شرک ہو گئے. تو پھر یہ تو اعتراض رب پہ جا کے کرنا چاہیے, یہ تو یہ رب پہ اعتراض کرنا چاہیے نا. اور اسی سے محمود, آپ پڑھتے ہیں اللہ کا نام, آپ پڑھتے ہیں محمود سرکار کا نام, حامد سرکار کا نام, حامد سرکار کا نام, محمود سرکار کا نام, محمد سرکار کا نام. ارے حامد اور محمود بھی اسی ہی سے نکلے ہیں. حامد بھی حمد سے نکلا ہے, محمود بھی حمد سے نکلا ہے, اور محمد بھی حمد سے نکلا ہے. یہ سارے نام اللہ نے اسی ہی نام سے بنائے. پھر رب سے پوچھو رب تو نے کیوں شرک کیا؟ تو پھر رب نے تو جدا کیا ہی نہیں ہے, رب نے تو جدا کیا ہی نہیں ہے, رب نے جدا نہیں کیا, رب نے جدا نہیں کیا تو تم کیسے جدا کر سکتے ہو؟ رب نے جدا نہیں کیا, اپنے ناموں کے ساتھ جوڑا ہے. جو نام اس کا وہی نام اس کا. مولا اس کی کیا وجہ ہے؟ جاؤ جا کے شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, شیخ سعدی اس کی تفصیل فرماتے ہیں کہ محمد, فرماتے ہیں کہ یہ شرک نہیں ہے محمد کی. تو کہتے ہیں کہ سونے کی کان سے سونا نکلتا ہے, سونے کی کان سے سونا نکلتا ہے, چاندی کی کان سے چاندی نکلتا ہے, تو آہد کی کان سے آہد نکلتا ہے. تو فرمایا آہد کی کان سے آہد ہی نکلنا تھا, تو جو نام اس کا وہی نام اس کا. تو رب یہ شرک نہیں ہے. وہ کیوں؟ جو اللہ کی حمد ہے. اب یہاں پر مواہب دنیا کے اندر لکھتے ہیں, محمد کا معنی ہے کہ جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے. جون سی مرضی لغت اٹھا کے دیکھیں, محمد کا معنی ہے کہ جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے. حامدہ یحمد بعد الحمد الکثیرہ, جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے. اور حمد جو ہے, اب حمد, حالی حمد کا معنی کیا ہے؟ حمد کا معنی تعریف کرنے والا, جس کی تعریف کی جائے. تو حمد کا معنی تعریف, اور محمد کا معنی جس کی زیادہ تعریف کی جائے. تو مولا اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ہم تو اللہ ہے اور محمد مصطفیٰ ہے. تو محمد کا معنی جس کی زیادہ تعریف کی جائے, اور حمد کا معنی صرف تعریف کی جائے. تو زیادہ تعریف تو رب کی ہوتی ہے. تو جب اللہ نے یہ نام جو ہے, یہ میرا سوال نہیں ہے, جو مجھ پہ اعتراض کرتا ہے مجھ پہ نہ کرے, مواہب دنیا پہ جا کے امام زکانی پر اعتراض کرے. میرا صرف جرم ہے کہ میں نے صرف پڑھ کے سنانا ہے. امام زکانی کیا فرماتے ہیں کہ بھئی محمد جو ہے اس کا معنی ہے کہ جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے, اور ہم کا معنی صرف تعریف ہے, اور تعریف کے اندر مبالغہ نہیں ہے. تعریف ہے, تعریف کرتے ہیں, اور محمد کا معنی بہت زیادہ تعریف. تو یہ نام تو رب کا ہونا چاہیے کیونکہ رب کی زیادہ تعریف ہوتی ہے. تو امام زکانی فرماتے تم نے تو سمجھا ہی نہیں ہے. فرماتے کیسے؟ فرمایا اس لیے کہ یہ نام سرکار کا ہی ہے لیکن ہونا اللہ کا چاہیے. انہوں نے کہا کہ نہیں. فرماتے کہ دیکھو, اللہ کی تعریف کی فرشتوں نے, اللہ کی تعریف کی نبیوں نے, اللہ کی تعریف آدم علیہ السلام نے بھی کی, اللہ کی تعریف زکریا علیہ السلام نے بھی کی, اللہ کی تعریف داؤد علیہ السلام نے بھی کی, اللہ کی تعریف سارے نبیوں نے اللہ کی تعریف کی. فرشتے بھی پڑھتے اللہ, سب کا وظیفہ اللہ, نباتات کا وظیفہ اللہ, فرشتوں کا وظیفہ اللہ, چرند پرند کا وظیفہ اللہ. تو فرمایا اللہ کی تعریف تو سارے کر رہے ہیں. تو جس نے تعریف کی اس نے اتنی تعریف کی جتنی اس کو پہچان ہے, جتنی اس کو پہچان ہے, جتنی معرفت ہے. تو فرمایا سب نے تعریف کی اللہ, تو سب نے اللہ اللہ پڑھا. تو لیکن محمد کس نے کہا؟ اللہ نے. محمد کس نے پڑھا؟ اللہ نے. تو فرمایا جس کی تعریف اللہ پڑھے اس کی تعریف زیادہ ہے کہ جس کی تعریف مخلوق کرے اس کی تعریف زیادہ ہے. سبحان اللہ. جس کی تعریف مخلوق کرے یا جس کی تعریف رب کرے اس کی تعریف زیادہ ہے, یا جس کی تعریف مخلوق کرے اس کی تعریف زیادہ. تو رب کی تعریف تو مخلوق کر رہے ہیں, انبیاء بھی مخلوق ہیں, فرشتے بھی مخلوق ہیں. مخلوق نے پڑھا اللہ, تو بھئی اللہ کی تعریف تو ہے لیکن زیادہ تعریف محمد کی اس لیے ہوئی کہ محمد بھی خود خدا کر رہا ہے. کیونکہ اللہ سارے فرشتوں کو بٹھا کر مصطفیٰ کا ذکر نہیں کر رہا. تو جب سارے فرشتوں کو بٹھا کر رب ذکر کر رہا ہے تو پھر مصطفیٰ کی تعریف زیادہ, اس لیے فرمایا یہ محمد ہے. سبحان اللہ. تو اس لیے کہا یہ محمد ہے. تو فرمایا کہ اس لیے باب بلے شاہ فرماتے ایک رتی میں مروڑی تھا. یہ جو محمد ہے نا, یہ محمد, اس محمد کی, ہاں یہ جو اس کے اوپر
हामिद के अंदर मीम डाल दी तो मीम डालकर मोहम्मद बन गया। फरमाया वो मीम क्यों बना है? बाबे बुल्ले शाह फरमाते हैं कि सरकार अलैहिस्सलाम अपनी जुल्फों को जब संवारते ना, तो संवारते संवारते सरकार की जुल्फों पर जो कुंडल बनती है ना, वो मीम की सूरत बनती है। फरमाया वही मीम कुंडल वाली उठाकर अल्लाह ने हमद में डाल दी और फरमाया मुझे हमद रहने दे, तू मोहम्मद बन जा। मुझे हमद रहने दे, तू मोहम्मद बन जा। तो रब ताला ने उनको जिसके लिए सारी किस लिए तो कहा वरफाना जिक्र, अल्लाह ने आपका जिक्र बुलंद किया। अरे जिसका जिक्र अल्लाह बुलंद करे, जिसका जिक्र अल्लाह बुलंद करे, उसके जिक्र को कौन कम कर सकता है? जिसने कम किया वो मर गए, वो मिट गए, लेकिन जो सरकार का जिक्र बुलंद करता है हकीकत में वो बुलंद हो जाता है। सुभान अल्लाह। तो हम सरकार की महफिल इसलिए सजा रहे हैं, सरकार का नाम इसलिए ले रहे हैं ताकि हमारी बख्शिश हो, ताकि हमारी बख्शिश हो जाए। और ये जो मैंने आपके सामने हदीस पढ़ी, इसके रावी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है। और क्या फरमाती है आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला? और इस हदीस के दूसरे रावी मुस्लिम इमाम अहमद के अंदर आए, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। फरमाया आयशा सिद्दीक़ा रज़ी तय्यबा तारा क्या फरमाती हैं? फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला लौ शैतु लसारति मा या जिबालु सहाबी। फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला अगर मैं चाहता तो सोने के पहाड़ मेरे साथ चलते। लौ शैतु लसारति मा या जिबालु सहाबी, अगर मैं चाहता तो सोने के पहाड़ मेरे साथ चला करते। तो क्या इसका मतलब यह है कि सरकार अलैहिस्सलाम मुख्तारे कुल है, आका अलैहिस्सलाम मुख्तारे कुल है? क्योंकि अब जो चाहे जिसे चाहे नवाज दे, जिसे चाहे तो सोने के कंगन जो है मर्दों पर जायज नहीं है, लेकिन सरकार ने उसको हलाल कर दिया उस पे सुराका पर, तो वो मुख्तार कुल है, जिसे जो चाहे नवाज दे। और फिर पूछा क्या? फकाल कुल्तु, फरमाया या रसूल अल्लाह क्या हज हर साल फर्ज है क्या? या हय्युन नासु, फरमाया या हय्युन नासु अल हज्जु फल हज्जु, फरमाया ए लोगो हज फर्ज हो गया। बुखारी की हदीस है। फरमाया ए लोगो हज फर्ज हो गया। तो जब ये सरकार ने फरमाया ना हज हर साल फर्ज है, तो फरमाया फकाल राजुलु, एक शख्स सहाबी खड़ा हुआ, फरमाया आका ना आनी हर फर्ज है। सवाल पूछा क्या हज हर साल फर्ज है? तो सरकार अलैहिस्सलाम फसाका था, सरकार अलैहिस्सलाम खामोश रहे। सरकार का खामोश फरमाना और फिर उसके बाद सलासा 3 मरतबा सवाल किया, सरकार फिर खामोश रहे। और फिर सरकार ने फरमाया लौ कुल्तु नाम लौ वाजबत, बुखारी की हदीस है, लौ कुल्तु नाम लौ वाजबत, फरमाया अगर मैं फरमा देता हज हर साल फर्ज हो जाता। तो गोया सरकार की ज़बान पाक से अगर निकले लौ कुल्तु नाम लौ वाजबत, अगर सरकार फरमाते अगर मैं ये फरमा देता तो हज हर साल फर्ज हो जाना था। तो जिनके फरमाने पर शरीयत बन जाए, जिनके फरमान पर फर्ज बन जाए, जिनके फरमाने पर वाजिब बन जाए, और जिनके फरमाने पर रब तबारक व तआला सारी शरीयत बना दे, गोया वो साहिब शरीयत हैं, वो साहिब सरकार अलैहिस्सलाम साहिब शरीयत हैं। जिसे चाहे नमाज काम करवा दे, जिसे चाहे नमाज माफ फरमा दे, ये किसी और को ताकत नहीं है, वो सरकार अलैहिस्सलाम जिसे चाहे वो खजूरों का टोकरा है और फरमाया कि तुम ले जा। ये सरकार अलैहिस्सलाम मुख्तार कुल है, जिसे जो चाहे नवाज दे। तो जो कुछ भी मिला, अब यहाँ पर क्या लिखते हैं? फरमाते हैं बात मुश्किल है लेकिन थोड़ी समझने वाली है। क्या कहा? अब यहाँ पर आप सूरह खलास पढ़ते हैं, सूरह खलास के अंदर आप पढ़ते हैं कुल हुवल्लाहु अहद। तो अब कुल के अंदर आगे क्या आया? हु, वो अल्लाह है। तो अब यहाँ पर कहा कुल हुवल्लाह, वो अल्लाह है। तो जब अल्लाह ने अपना जिक्र किया तो इशारे से जिक्र किया, वो अल्लाह है। जब आपके पास कोई चीज मौजूद हो तो अरबी में आप इशारा करते हैं ज़ालिकल किताब, वो किताब, ज़ालिकल कलमु, ज़ालिका राजुलु, वो मर्द है, ज़ालिकल कलमु, ज़ालिका राजुलु, ज़ालिका सयारतुन, वो गाड़ी है। तो जो चीज मौजूद आपके पास हो आप इशारा करते हैं ज़ालिका से, दूर से सारा और करीब से हाजा। तो अब यहाँ पर इशारा किया वो अल्लाह है। अपने लिए अल्लाह ताला ने अपना नाम भी लिया और इशारा भी किया वो अल्लाह एक है। तो अपना जब बात आई तो हुआ जिक्र किया, लेकिन आप जाके जोन सी मर्जी अरबी लुगत उठा के देख ले, कुल के अंदर आप पढ़ते हैं कुल, अब कुल के अंदर एक लफ्ज है जो लफ्जन लिखने में नहीं आ रहा,
जो लफ्ज लिखने में नहीं आ रहा लेकिन इसके अंदर मौजूद है, वो क्या है? वो इसके अंदर ज़मीर अंता है। महबूब आप फरमा दीजिए, ये जो आप फरमा दीजिए ये किसका माना किया जा रहा है? वो उसके अंदर अंता ज़मीर है जिसका माना किया जा रहा है आप फरमा दे। बोला अपना जब बात आई तो हुआ जिक्र किया, और जब मुस्तफा की बारी आई तो अंता को अंदर छुपा दिया पर्दों में। पर मैं तो जाहिर भी हूँ, मैं तो बातिन भी हूँ। मुझे देख सकते नहीं लेकिन मुझे महसूस कर सकते हो। मैं जाहिर भी हूँ, बातिन भी हूँ। मुस्तफा को पर्दों में छुपाया इसलिए है, वो जाहिर बातिन नहीं है, इसलिए कि उसके मकाम को कोई नहीं समझ सकता, इसलिए मैंने अंता के पर्दों में छुपा दिया। इसलिए मैंने उसको अंता के पर्दों में छुपा दिया है। और अपनी बात आई तो अपनी पर्दों में ना जिक्र किया बल्कि हुआ जिक्र कर दिया। पर मैं जाहिर भी हूँ, मैं बातिन भी हूँ। मुझे देखा नहीं जा सकता, मुझे महसूस किया जा सकता है। मुस्तफा के मकाम को तो महसूस भी नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर जोड़ा सी बात हो, तुम्हारे तो अमाल भी बर्बाद हो जाएंगे। तो वहां पर अंता जो ज़मीर है उसको पर्दों में, कुल के पर्दों में छुपा दिया। और कुल के पर्दों में मौला क्यों छुपाया? पर मैं छुपाया इसलिए फरमाया कि वो मिसलुकुम नहीं है, वो तो उसको तो तुम मकाम समझ ही नहीं सकते, इसलिए मैंने उसको कुल के पर्दों में छुपा दिया। तो अभी भी तुम कह रहे हो मिसलुकुम, अभी भी कह रहे हो मिसलुकुम। अल्लाह ने पूरे कुरान के अंदर किसी नबी की अल्लाह ने कसम नहीं खाई, अल्लाह ने किसी नबी की कसम नहीं खाई। अगर कसम खाई है तो सरकार की वजह से खाई है, तो सरकार की वजह से अल्लाह ताला ने कसम खाई। तो कसम खाने की वजह भी सरकार ने किसी नबी की अल्लाह ने भला कसम खाई तो सरकार की वजह से खाई। सरकार की जुल्फों की कसम खाई, सरकार के शहर की कसम खाई। सरकार ने इस्लाम के मिंबर शरीफ जो है, अब ये बुखारी की हदीस है, क्या कहा? काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बैना व बैनी व बैती मिंबरी व रोज़ा जन्नत। फरमाया मेरा घर और मेरा रोजा ये जन्नत का टुकड़ा है, और जन्नत भी नहीं है। आज भी आप चले जाए वहां पर ये हदीस लिखी है, और फरमाया मिन रियाजुल जन्ना, और ये रियाजुल जन्ना है। बोला अब इस पर इसकी शरह इमाम बुखारी से पूछते हैं उम्दतुल कारी के अंदर। बोला ये सरकार का जो रोजा है, और सरकार ने इस्लाम का रोजा, और सरकार का घर, और सरकार का मिंबर, ये तीनों जन्नत रियाजू है। बोला इसकी वजह क्या है? फरमाया इसलिए मैंने नहीं कहा। उम्दतुल कारी बुखारी की शरह में देखें, उन्होंने क्या कहा? फरमाया कि प्यारे तू मेरा हबीब है, तू हबीब खुदा है, तूने कुरान तेरे पर नाजिल किया, अलिफ लाम से लेकर नास तक पूरा कुरान तेरी जात पर नाजिल किया। तो फरमाया कुरान मेरा सुनाना है, तो जाओ जिब्राइल मेरे नबी का घर को भी जन्नत का टुकड़ा बना, क्योंकि मेरा यार है ना, तो यार का घर भी जन्नत का टुकड़ा बना दो। और प्यारे मिंबर पर बैठकर मेरा कुरान सुनाना है, तो जाओ जिब्राइल मेरे यार का जो मिंबर है उसको भी जन्नत का टुकड़ा कर दो। और फरमाया प्यारे तेरे लिए तो कायनात बनाई है, जहां पर तेरे कदम लगने हैं। उम्दतुल कारी के अंदर लिखा है, फरमाया जहां पर सरकार इस्लाम खुतबा इरशाद फरमाते, और जहां पर सरकार इस्लाम मिंबर पर, जहां पर सरकार के कदमैन शरीफ लगते, फरमाया उसी सिमत के ऊपर फरमाया हौज़े कौसर है। मौला इसकी क्या वजह है? फरमाया इसी की बरकत से तो हौज़े कौसर बनाया है, इसकी वजह से तो हौज़े कौसर बना है। तो जहां पर सरकार के मिंबर पर कदम लगे, उसी मिंबर के बिल्कुल और सीमत पर हौज़े कौसर है। तो अभी तुम कह रहे मिसलुकुम, जिन्होंने मिसलुकुम कहा उन्होंने सरकार के मकाम को नहीं समझा है। उन जिन्होंने मिसलुकुम कहा उन्होंने सरकार के मकाम को नहीं समझा है। तो भाई जो सरकार के मकाम को समझता है वो तो कहता है सबसे आला और सबसे बाला, वो तो कहता है सबसे आला और सबसे बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। तो सरकार ने इस्लाम की खातिर अल्लाह ने सारी कायनात बनाई है, जो उनका हो जाता है रब उसका हो जाता है। तो जिन्होंने उनसे वफादारी की है, मुझे ये बताओ क्या गाजी इल्मुद्दीन जो है, क्या गाजी इल्मुद्दीन कोई आलिम है? क्या वो हाफिज है? क्या वो कारी है? ना हाफिज ना कारी। लेकिन जब उसका जनाजा हुआ तो बड़े बड़े सूफिया, बड़े बड़े वली और बड़े बड़े सैयदातों ने अपनी पगड़ी उस पर रखी है। तो भाई कोई आया, कोई लेकर चला गया, कोई उम्र भर ना पा सका, ये तो अपने नसीब की बात है। और बादशाह मस्जिद पर, अब बादशाह मस्जिद का जो बादशाह है उसका भी कब्र इधर ही है। बताओ उस कब्र पे कौन फूल चढ़ाता है? लेकिन गाजी की कब्र पे हर कोई फूल चढ़ाता है। क्यों? फरमाया इसलिए कि की मोहम्मद से वफा तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लोगों का नाम तेरे हैं। तो जो उनका हो जाता है कायनात सारी उसकी हो जाती है।
تو سرکار سے وفاداری کرے، سرکار سے سچی محبت کرے اور سرکار سے سچی محبت کرے. اور جس نے سچی محبت کی ہے اس کا جنازہ بتاتا ہے. کیسے بتاتا ہے؟ آج جو ہے ہمیں اس بات کا فخر ہے، امیر المجاہدین علامہ ہادم صاحب جو ہے ان کے جنازے پر کتنے لوگ تھے؟ وہ لوگ جو لوگ ٹوکن لے کر، جو پیر حضرات سے ملنے کے لیے ٹوکن لے کر ملاقات کرنی پڑتی ہے اور پھر اس کے بعد جا کر ان سے ملاقات کرنی پڑتی ہے، وہ بھی سب قطاروں میں کھڑے ہو کر جنازہ پڑھے ہیں. اور ان کے کروڑوں نہیں، اگر میں مبالغہ نہیں ہے، آپ یہ کہیں کہ شاید میں ان کا شاگرد ہوں. اور جن لوگوں نے کہا نا کہ بھئی ہمارا علامہ ہادم صاحب سے اختلاف ہے، میں نے کہا کہ عقل کے اندھو، میں چیلنج ہے میرا، میں علامہ ہادم صاحب نہیں ہوں، میں ان کا ادنا سا شاگرد ہوں. اور ادنے سے شاگرد کے سامنے تم 1.5 سطر کی عبارت نہیں پڑھ سکتے، تم 1.5 سطر کی عبارت نہیں پڑھ سکتے. تمہارے سامنے بخاری لائی جائے اور تمہارے سامنے مسلم شریف لائی جائے اور اس پر آرام نہ لگے ہوں تو تمہارے رنگ پیلے ہو جائے کہ تمہیں پڑھنی نہیں آ رہی ہے. تم ان کے شاگردوں کا مقابلہ کر سکتے ہو، وہ تو پھر استاد ہے. تم ان کے شاگردوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ تو پھر استاد ہے. تو گویا جنہوں نے سرکار سے محبت کی ہے ان کا جنازہ بتاتا ہے، ان کا جنازہ بتاتا ہے. امام حنبل ایسا نہیں فرمایا تھا کہ جو مرتا ہے عاشق ان کے جنازے بتاتے. تو کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوہ قلم تیرے ہیں. آخر میں بات یہی ہے کہ سرکار کا عشق لے کر جائیں. اگر مرنے سے پہلے سرکار کا عشق لے جائیں تو بخشش ہو جائے گی. اگر سرکار کا آپ کے دل کے اندر عشق نہیں ہے تو ساری زندگی بھی عبادت کرتے رہے، ساری زندگی بھی نماز پڑھتے رہے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. سرکار سے محبت ہے. اللہ حضور علیہ السلام کے نبی پاک صدقہ اس کے بھی پاک ہمیں قبول فرمائے، فضل فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم.